ایک کہانی ہے میں جو سنا رہا ہوں. مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی. اچھا حضرت یہ مولانا روم کے باورچی تھے. کہانی ہے, کہانی شریف. He was his cook. He used to cook food for him and for his guests. کچن ان کے پاس تھا. تو وہ فنا فی شیخ تھے. وہ ان میں فنا تھے. لگے کہانی شروع ہونے لگی ہے. تو ایک رات ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے دیر سے. تو مولانا روم کے مہمان آئے دیر سے, بڑے ان کے محبوب مقرب علماء صوفیاء درویش اولیاء مقرب آئے. تو آپ نے حکم دیا اس کو کہ نام اس کا کچھ اور تھا کہ وہ کھانا پکا کے لائے. تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی. چونکہ یہ اور ارینجمنٹ تو تھا نہیں, لکڑیاں لاتے تھے, اس سے چولہا جلا کے تیل ڈالتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو لکڑیاں نہیں تھی. تو رات کا کھانا ڈنر روٹین میں ہو گیا تھا دربار میں. تو وہ سو گیا. اس نے کہا کہ صبح جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا تو ارینجمنٹ شروع ہو جائے گا. تو رات کو لیٹ آورز مہمان آ گئے. تو کھانے کے لیے فرمایا. اس نے حضرت مولانا روم سے نہیں کہا کہ حضور لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں تو آگ جلانے کا انتظام نہیں, یہ نہیں کہا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بچے؟ لگتا ہے ستے نے. تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا. آرڈر لے لیا. سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے. اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا. دیکھو کہانی کی ڈیوٹی. اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگوں پر. تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے. تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. سر طاہر قادری صاحب کا قصور نہیں ہے. آپ کے سارے مشترکہ دیوبند اور بریلویوں کے بزرگ بابے کے ساری کہانیاں لکھ کے گئے اپنی کتابوں میں. طاہر قادری صاحب تو ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آئے آپ کے بزرگوں کے. آپ تو ان کو گلے سے لگائیں کہ تو صحیح ہے, جو جائز ہماری علمی اولاد ہے ہمارے بزرگوں کی, اس کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ یا پھر مذاق اڑانا ہے تو پھر چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو. وہاں آپ کی جرت نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس وقت جتنی دنیا میں گھوڑائیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ آج کے دور کی نہیں ہیں. ان سب کے بزرگ موجود ہیں. وہ رحمت اللہ علیہ ہیں, یہ آج والے لعنت اللہ علیہ ہیں. اس لیے کہ ان کی آپ کو پتہ چل گئی, ان کی آپ کو پتہ نہیں چلی تھی, وہ ہم نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہوئے انجینئرنگ کر کے اپنی ٹانگ اور کپڑے سب کچھ جلا کر کھانا بنا دیا. طاہر قادری صاحب, الیاس قادری صاحب, ان کو دو چار لے ہیں. ہم جو ہے جیو کو, اے آر وائی کو, دنیا ٹی وی کو, بی بی سی کو, سی این این کو بلا لیتے ہیں. شڑولہ کرو جناب, تو ویڈیو بنانے ہیں سارے پاکستان کو بریلوی کر لو, کر کے دکھاؤ. تو پیش کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا بھئی یہ رات کو کیسے کر لیا, بس چپ کر گئے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی. او کہانی بازو, کوڑ مار دو, جھوٹے ہو. رات کو جل گئی تھی چربی خون سب, اور صبح ٹھیک تھی. کتنے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کو آگ کے کڑاہوں میں جلایا گیا, شہید کیے گئے ہیں صحابہ کرام. جنگ بدر میں, غزوہ خندق, عہد کے اندر ٹکڑے بھی صحابہ کے کیے گئے. تو کیا ان کی ولایت نہیں تھی؟ جن کو تیل کے تپتے ہوئے کڑاہوں کے اندر رومن امپائر کے لوگوں نے جلایا ہے, جن صحاب کو جنگ یرموک میں قید بنا لیا اور قتل کیا اس طریقے سے, اور ان کو کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو, انہوں نے گالیاں نہیں دی, اور آگ کے کڑاہے میں ان پہ تو آگ کو نہیں ٹھنڈی ہوئی ہے, حضرت ابراہیم پہ ہی ٹھنڈی ہوئی تھی نا. یہ کبھی کبھار یہ معاملات ہوتے ہیں نا. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے, اس کی رضا کے لیے, کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے. اس کو میں کہتا ہوں علمی شہوت ہوتی ہے, یہ چسکا, اس طرح کی باتیں کر کے نا لوگوں کو امپریس کرنا. آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں, آپ لگے رہیں. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی, پنجابی نہیں آتی, اور آپ کو انگلش نہیں آتی, ورنہ یقین کریں کہ گوروں کو مزاحیہ پروگرام لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے علماء کی صرف تقریریں لگا دیتے ہو.